رمضان المبارک کی خاص تیاریاں۔ اپنے کمرے کی ترتیب کو تھوڑا سا بدل دیں اور اس کو صاف کر لیں۔ نمازوں کے کپڑے دھو لیں، نیز جائے نماز کو بھی دھو کر ان سب کو خوشبو لگا لیں۔ اپنے کمرے میں ایک چھوٹا سا کونا عبادت کے لیے بنا لیں، چاہے کمرہ چھوٹا اور تنگ ہی ہو۔ نماز کے کپڑے، جائے نماز اور قرآن مجید اس کونے میں رکھ دیں اور اسی جگہ میں اللہ کو پکاریں اور گریوزاری کریں تاکہ وہ جگہ آپ کے حق میں قیامت کے دن گواہی دے۔ ایک سیونگ باکس بنا لیں اور اس پر رمضان سیونگز لکھ دیں اور اس میں ہر روز پیسوں کی مناسب مقدار ڈالیں اور اسے اچھے کاموں جیسے عید کے کپڑے یا یتیموں کو افطار وغیرہ کرانے میں لگا دیں۔ کوئی سورہ جو آپ کو پسند ہو اور آپ کو محسوس ہو کہ وہ آپ کے دل سے بہت قریب ہے، آپ اس کے حفظ کے لیے اللہ سے عہد کر لیں تو آپ کو اس فضیلت والے مہینے میں بہت بڑا اجر ملے گا۔ کثرت سے استغفار کریں، اپنے حاجات استغفار سے شمار کر کے مانگیں، مثلاً اللہ آپ کو صالح اولاد عطا فرمائے یا آپ کی پریشانی کو دور فرمائے، یا اور بہت چیزیں ہیں جن کا حل صرف استغفار ہے۔ 3 بھائیوں یا دوستوں کے لیے دعا روزانہ مخصوص کریں، یعنی روزانہ مثلاً فلاں فلاں اور فلاں کے لیے دعا کریں اور ان سے بھی درخواست کریں کہ وہ بھی آپ کے لیے دعا کریں، تو پھر آپ اس کا اچھا نتیجہ اور اثر آخر رمضان میں خود دیکھ لیں گے کہ فرشتے بھی آپ کے لیے وہی اعمال لکھ دیں گے۔ رمضان کے ہر ہفتے میں حج و عمرہ ادا کرنا چاہتی ہیں تو ہفتے میں 1 دن یا زیادہ مقرر کر کے فجر پڑھ کر سورج کے طلوع ہونے تک دعا اور تسبیح و استغفار و قرآن کی تلاوت کرنے سے آپ کو مقبول حج و عمرہ کا ثواب ملے گا۔ قرآن کی خوب تلاوت کے ساتھ یہ نیت کرنے سے کہ آپ 3 مکمل کریں گی، تو اگر نہ بھی ہو سکے تو بھی نیت کی وجہ سے قرآن کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی۔ تو رمضان میں اجر کتنے گنا ہوگا، لہٰذا موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ ہر روز کچھ رقم رکھ چھوڑیں اور ہر 10 دن میں کسی یتیم کو صدقہ و خیرات کر لیں، اچھی مناسب رقم کی۔ روزانہ 1000 بار درود شریف پڑھیں، ایک بار درود شریف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے اور 10 گنا اجر ملے گا۔ سبحان اللہ۔